बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक नई डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप ने तजारत को बतौर हथियार कैसे इस्तेमाल किया, इस पर एक हमने तफसीली वीडियो की है, इसे जाकर आप ज़रूर चेक करें। फिर 5 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, 9 मई आम माफ़ी का ऐलान। ये स्टेटमेंट किसकी है? इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में हिकमत अमली और केपी में इस वक्त क्या हो रहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर जंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया अकाउंट्स वर्सेस पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट्स और अदाद शुमार हमें क्या बताते हैं। एक इंटरव्यू जो 2 करोड़ से ज़ायद लोगों ने देखा इमरान खान के बेटों का, इसका पहला नतीजा मौसूल हो गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और किन अमूर पर बात होगी ये भी आपको बताएंगे। और फिर मुफ्ती कवि को कोड़े, ये माजरा क्या है लाल मस्जिद के अंदर, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर सरगोदा में नौजवान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और फिर चीन ने अपने हथियारों पर, पाकिस्तान ने जो जहाज़ भारत के गिराए, इनकी तस्वीरें लगा दी गई हैं और ये कितनी बड़ी कामयाबी है और इस खित्ते के हालात किस तरह बदल रहे हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, आपने एक जुमला इस जंग के दौरान जरूर सुना होगा और ये पाकिस्तान की वार्निंग थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि ये मामलात पहलगाम के बाद सिंध-तास मुआहिदे के हवाले से भी दोनों मुल्कों के दरमियान हमने कशीदगी देखी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि अगर हमारे पानी को बंद किया गया तो हम फिर इसे जंग तस्वुर करेंगे और हम आपके आबी ज़खायर के ऊपर हमला करेंगे। अब पाकिस्तान ने जंग भी लड़ ली, दिफा भी कर लिया, उनके जहाज़ भी गिरा दिए। आलमी दुनिया में पाकिस्तान का जो दिफा है इसे नाकाबिल तस्खीर कहा जा रहा है। और चीन के अंदर जो हमने 5 जहाज़ गिराए थे, अब इन जहाज़ों की तस्वीरें भी लगा दी गई। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर यह है कि मसला वहीं का वहीं है। भारत अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा और अब इसने क्या किया जी, इसने दरिया चनाब के ऊपर मजीद नहरें बनाने का एक प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट जो रॉयटर्स कर रहा है उसके मुताबिक दरिया चनाब से निकलने वाली वाकया रणबीर नहर की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। 120 किलोमीटर तक ये बढ़ाना भारत जो है इस एक प्लान तरतीब दे रहा है, जो भारत से गुजरकर पंजाब तक जाती है, जो पाकिस्तानी ज़राअत का मरकज़ है। ये नहर 19वीं सदी में बनाई गई और मुआहदे पर दस्तखत के बाद इसे बनाया जाता है। इस नहर की लंबाई बढ़ाने से भारत 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी हासिल करने के काबिल हो जाएगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना ये सलाहियत भारत की बढ़ जाएगी। और फिर ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया कि भारत सिंध-तास मुआहदे को उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक पाकिस्तान मोतबर नाकाबिल तनसीख तौर पर सरहद पार दहशतगर्दों की हमायत तर्क नहीं करते था। अब देखिए, ये तो इनका मौक़िफ़ है ना, लेकिन जो जंग हमने लड़ी, जो दिफा हमने किया, हम पर मुसल्लत किया गया, ये पानी का मसला सर वहीं पर खड़ा है। वो सिंध जो सड़क पर आ गया था, पूरा सिंध बाहर निकल आया जब उनके पानी की बात की गई। तो अब ये देखना होगा कि जो ये कहते थे ना कि हमने बयानी का महाज संभाल कर रखा है, आप बयानी के इस महाज से पाकिस्तान के लिए कोई सफारती सतह पर कोई कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। वो जो लोग कहते थे कि जो खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता और मोदी सुन लो, तो अब वक्त आ गया है सफारती सतह पर जिन लोगों ने क्लेम किया कि ये जो बिलावल जरदारी साहब थे उन्होंने बयानी का महाज संभाला, तो अब इस खबर के बाद पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, पंजाब इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमने क्या किया, हमने अपनी ज़मीनें जो थी वो लीज़ पर देना शुरू कर दी और हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे थे, लेकिन सर अब हमारा अपना पानी जो है वो पूरा नहीं होगा। ये भी इसमें बहुत अहम फैक्टर है कि हम अभी तक मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान में दरिया जो बहते हैं और जो भारत से नहीं आते, इनके ऊपर हम डैम क्यों नहीं बना सके, और हम पानी जो समंदर में बहा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, इसको कैसे बचाया जा सके। तो आज आपको पता लगेगा कि ये डैम बनाने कितने ज़रूरी थे, चाहे वो काला बैग डैम हो या फिर आपके केपी के अंदर। तो डैम हमारी हुकूमतों ने क्यों नहीं बनाए। यहाँ पर सियासतदान बनते हैं लेकिन डैम नहीं बनते, इनके ख़ानदान बनते हैं, डैम नहीं बनते। आज ये पानी की जंग अब इस खित्ते में शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान क्या करेगा, अब वो हमला करेंगे या आप हमला करेंगे, कौन हमला करेगा। ये सफारती लिहाज से अब इस मामले को देखना
पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा लीडर मौजूद है, लीडरशिप जो इस मामले को दे सके? ये आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा। दिफा आपने बेहतरीन किया, लेकिन इस महाज पर किसको कामयाबी मिलती है? और फिर आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि 4 साल के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं। 4 साल के दौरान किसी भी बरतानवी वजीर का पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं है, और ये ऐसा मौका है जब दोनों मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी, पाकिस्तान की जमहूरियत के महाज पर लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की सरहदों पर लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान ने बेहतरीन दिफा किया, और जब दुनिया को ये एहसास हुआ पाकिस्तान की अहमियत का, तो अब पाकिस्तान के दौरे किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, डेविड लिमी ने अपने इस दौरे के अंदर 2 रोज़ जी पाकिस्तान में गुजारने हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत से मुख्तलिफ अमूर पर बात करेंगे, दहशतगर्दी और इसके साथ साथ जो सकाफत और तजारत की जो बात है वो की जाएगी, मुआहिदों पर गौर किया जाएगा। लेकिन एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइमिंग को आपने याद रखना है जब ऐसे वक्त में जब इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू करोड़ों लोगों ने देख लिया और इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है, और बरतानिया के अंदर भी एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। डेविड लिमी ने अपनी इस मुलाकात के अंदर जो मीडिया से उनकी इंटरेक्शन हुई है, उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, और भारत ने जो शवाहिद थे पाकिस्तान के खिलाफ कि ये दहशतगर्दी में मुलविस है वो नहीं दिखाए, और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक बहुत बड़ी जीत है। आज भी भारत के अंदर पहलगाम वाक़े को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वो लोगों से वीडियोस मांग रहे हैं और कोई मवाद, और इसके साथ साथ जितनी भी लोगों की गवाहियाँ हैं उसे इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन आपने उस पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो दुनिया अब ये मान रही है कि भारत झूठा है, मोदी सरकार झूठी है, ये झूठ ब्रिगेड है, और पाकिस्तान के ऊपर जितनी दफ़ा भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी चीज़, 2000 के करीब कॉल्स मौसूल हुई हैं जी हाई कमीशन को, 2000 के करीब कॉल्स। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब ये जंग शुरू हुई थी ना, तो मैंने उस वक्त बरतानिया के अंदर जो हम यहाँ पर रहते हैं, एक ख्याल हमारे जहनों में फौरी तौर पर आया कि हमने लंदन राइट्स देखी। यहाँ पर जब इस किस्म के मुजाहरे शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। लेस्टर के अंदर बहुत सारे मुजाहरे हुए, लंदन के अंदर बहुत सारे मुजाहरे हुए, और फिर ऐसी आबादियाँ जहाँ पर हिंदू और मुसलमान बसते हैं, तो फिर आपको सिर्फ ऐसे वाक़यात एक बुनियाद बनाकर आप किसी के ख़िलाफ़ भी एहतजाज शुरू कर सकते हैं, और फिर ये एहतजाज रुकने वाले नहीं थे। तो अगर ये जंग ना रुकी तो इसका असर बरतानिया में भी हमें नज़र आना था। आज भी आप चले जाएं तो लोगों ने एहतजाज किया है और बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट भी हुए, लेकिन अगर ये जंग बढ़ती तो इसका एक नतीजा और इसका एक असर बरतानिया पे भी पड़ना था, और यहाँ की सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, चूँकि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट के बाद अगर किसी मुल्क में है तो वो बरतानिया है। तो इस तनाजुर में भी डेविड लिमी का पाकिस्तान आना बहुत ही अहमियत का हामिल था। और फिर ये भी याद रखिएगा कि वो बातें जो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहनी होती हैं या उन तक ये पहुंचानी होती हैं, तो वो वाया बरतानिया तमाम चीज़ें पाकिस्तान के सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चैनल को हमेशा इस्तेमाल किया। अमेरिका में बहुत सारी हुकूमतें आई जिन्होंने इस चैनल को इस्तेमाल किया, और आज भी डेविड लिमी यकीनन एक तजारती लिहाज से पाकिस्तान को जो ऑफ़र करना है, पाकिस्तान के लिए इस खत्ते के अंदर जो उनकी अहमियत बढ़ गई है, उस लिहाज से भी जो पैगाम रसानी है वो डेविड लिमी यानी बरतानिया के ज़रिए पाकिस्तान में की जा रही है। आज की इस मुलाकात का ये भी एक अहम पहलू है। बरतानिया के अंदर इससे पहले हमने दोनों बेटे इमरान खान के उनके इंटरव्यूज़ ख़ानदान के लोगों की तरफ से हमने नहीं देखे। जो जमाइमा है वो बात करती रही अपने ट्विटर के ऊपर, लेकिन ये पहला मौका है कि दोनों बेटे मीडिया पर बैठे, और ऐसा मीडिया जिसको वेस्टर्न सपोर्ट हासिल है उसके ऊपर इमरान खान के बेटे बैठकर अपने बाप की, अपने वालिद की जो कैद है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने इशारा दिया। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी पड़ी वो ज़रूर उठाएंगे। डेविड लिमी को इससे पहले बहुत सारे खतूत लिखे गए, और फिर उन्हें अपने इलाके के जो कंस्टिट्यूंसी जहाँ से इनका ताल्लुक़ है वहाँ पर इनको जवाब देना पड़ा, और वो तमाम लोग जो अपने अपने एमपीज़ को ख़त लिख रहे थे इमरान खान की रिहाई को लेकर उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उन्होंने जब डेविड लिमी से रब्ता किया तो फिर बरतानिया की सरकार को ये जवाब देना पड़ा। आपको याद होगा डेविड लिमी ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो सज़ा है और जिस तरह से जो यहाँ पर कंसर्न पाया जाता है हमने ये दूर कर लिया, और ये सिर्फ मुबालगा अमेज़ी है, एग्जैजरेशन है, और इमरान खान के हवाले से जो बातें की जा रही है इसमें कोई सदाकत है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार होना चाहिए ऐसे मौक़ों पर, आपके ताल्लुकात हाई कमीशन के अंदर आपकी अप्रोच वहाँ पे होनी चाहिए। जब कोई किसी बड़े मुल्क का वज़ीर पाकिस्तान में आता है तो आप उससे कम से कम मुलाकातें करें,
آپ کو یاد ہوگا یہ جو ولسن صاحب جب پاکستان گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جب ان کو ملاقات کا ایک موقع تھا کوئی بھی ملنے نہیں گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر اپنے ضرور کمنٹس کیجئے گا. لیکن ویورز یہ جو انٹری ہوئی ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں چونکہ ڈیوڈ لیمی نے اس سے پہلے بھی عمران خان کے بارے میں پاکستان کی حکومت سے ضرور سوال کیا تھا اور ایسے حالات میں عمران خان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس انٹرویو کو اور اس ٹائمنگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ویورز جہاں پر ڈیوڈ لیمی پاکستان آئے وہیں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بھی ایک بڑی پاکستان کی جیت ہے اور اس محاذ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ چین نے کیا کیا. چین نے پاکستان کا ساتھ دیا. چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. چین نے پاکستان کی جیت کو اپنی جیت قرار دیا. وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا لیکن آپ کو ان کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس میں پاکستان کی سپورٹ نظر آئے گی. آپ کو ان کے تھنک ٹینکس میں جو موقف اور بیانیہ بنائے جا رہا ہے دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر وہ پاکستان کی سپورٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اور اب چین نے پاکستان کی سپورٹ کس انداز میں کی. انہوں نے J-10C طیاروں پر پاکستان کی طرف سے گرائے گئے بھارتی طیاروں کے نشانات لگا دیے ہیں. 3 رافیل، ایک Su-30، ایک MiG-29 اور ایک UAV شامل ہے. تو بھائی جان اس سے زیادہ کوئی آپ کی سپورٹ کیا کرے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اب جب جنگ ہوگی نا تو چین براہ راست اس جنگ میں پاکستان کی طرف سے لڑے گا. یعنی ایک محاذ پاکستان کی طرف ہوگا، دوسرا محاذ چین کی طرف ہوگا. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھارت جس کو اپنے اوپر بہت زیادہ غرور ہے اپنے پیسے پر اور اپنے مودی کے اوپر یہ اس کا کس طرح سے جواب دیتا ہے. ویورز پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور میں بار بار یہ جو حکمت عملی کا لفظ استعمال کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے. اور 9 مئی کو لے کر اب بہت سارے دعوے آپ کو سننے کو ملیں گے جس میں کامران ٹیسوری صاحب بھی ایک دعویٰ لے کر میدان میں آئے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بیرونی سازش میں شامل اور کچھ لاعلمی میں بیرونی سازش کا شکار ہوئے. کامران ٹیسوری نے کہا کہ بیرونی سازش کا شکار ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکنان کو عام معافی دے کر رہا کیا جائے. یہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ جتنے بھی بے گناہ کارکنان ہیں ان کو اب معاف کر دیا جائے. اب دیکھیں 2 اس میں انتہائی اہم نقطے ہیں. عباد فاروق کو آپ نے نہیں بھولنا. 2 سال اس کی سزا تھی. وہ اپنی سزا کاٹتا ہے باہر آتا ہے لیکن اس نے اپنی سزا کے دوران کسی قسم کی معافی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا اور اس نے کبھی معافی مانگی بھی نہیں ہے. جب بھی وہ آپ کو کیمروں کے سامنے نظر آیا اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا. دوسرا اس کا جو نقطہ ہے کہ یہ تمام لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں سزائیں کاٹتے ہیں مقدمات چلتے ہیں سختیاں کی جاتی ہیں یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے عمران خان کا نام لینے پر قید کے بعد تو پھر وہ باہر نکل کر جیل کے سامنے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ پیچھے نہیں ہٹے. اب دوسرا جو اس کے اندر بہت ہی اہم نقطہ ہے کامران ٹیسوری صاحب اب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے تو آزاد ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ہم ایک بیانیہ بنانا شروع کریں کہ ہم معافی کا اعلان کر رہے ہیں. جو لوگ معافی مانگتے جائیں گے وہ رہا ہوتے جائیں گے. رہا تو وہ اپنے وقت پر ہو رہے ہیں لیکن یہ اس کے اندر ایک کیچ ہے جو یہ بیربل آپ کے سامنے بیانیہ بنانے کی کوشش کریں. دوسری اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر کیسز واقعی سچے تھے تو عدالتوں کے اندر آپ ان کو پروسیکیوشن کے ذریعے ثابت کرتے لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکے. اگر عباد فاروق کو 2 سال کے بعد جو سے سزا کاٹی رہا کر دیا گیا باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے رہا ہوں گے. یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں عدالتوں میں کیسز نہیں چلتے. عمران خان کا فلان ٹیسٹ کروانا ہے عمران خان کو سچ پرکھنے والی مشین کے اوپر ہم نے بٹھانا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں تاکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے اس کیس کو طول دیا جا سکے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو شخص موقع پر موجود ہی نہیں تھا آپ اس کے اوپر کس طرح سے الزام لگا سکتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ایم پیز ایم این ایز یاد رکھیں کہ آپ کو لاکھوں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے پڑے. عوام نے آپ کو اس لیے طاقتور بنایا کہ آپ عمران خان کو رہا کروا سکیں. عمران خان کے بیٹوں تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ جس کے بعد ان کو آخرکار بولنا پڑا اور یہ وہی خدشہ ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف بار بار عدالت جاتی ہے. اڈیالہ کے باہر کال دی جاتی ہے اور بار بار احتجاج کی یہ کال ہم اسی طرح دیتے رہیں گے. عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویوز کو کروڑوں ویوز آئے. پوری دنیا کے بڑے بڑے صحافیوں نے ان کی آواز میں آواز ملائی. قاسم سلیمان کی ایک ایک بات دل کو لگی. تحریک انصاف نے سوشل میڈیا نے ثابت کیا کہ یہ کسی بھی جماعت اور سوشل میڈیا سے زیادہ محب وطن ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب پاکستان کی ضرورت پڑی تو سوشل میڈیا کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کا دفاع کیا. سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے شیخ وقاص صاحب
کہ آپ کے اوپر بھی تو بہت سارے الزامات ہیں، اور خان صاحب کے الفاظ تھے، اور مجھے بڑی ذمہ داری سے ایک خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ کے پی میں کیا کر رہا ہے، اسے پنجاب میں بیٹھنا چاہیے، لیکن پنجاب آپ نے خالی چھوڑ دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ دشمن آپ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اور دشمن کا جو ایجنڈا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو شیخ صاحب اور باقی ان جیسے لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں کیوں نہیں جاتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے، پاکستان کی عوام کا سوال ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے نا ڈائریکٹ ان کے اوپر میمز بنانا شروع کر دیے، ان کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے اوپر لوگ ٹماٹر اور انڈے ان کے اوپر پھینک رہے ہیں، چونکہ یہ وہ لیڈرشپ نہیں تھی اس قابل جسے پاکستان کی عوام ووٹ دیتی۔ آپ لوگوں کو عزت دی گئی، آپ لوگوں کو ان کرسیوں پر بٹھایا عمران خان کے نام پر، لیکن کوئی تحریک آپ کو نظر نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کو نا خبر یہ دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ صرف ہم نے ان کی برائیاں نہیں کرنی، کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جی کرنا کیا جا رہی ہے، جنید اکبر صاحب نے اب زونز کی سطح پر، ضلعی سطح پر لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کر دیا، اور وہ خبر جو انصار عباسی صاحب نے دی تھی وہ جھوٹ ہے کہ جناب ڈیل ہوگی اور ڈیل عمران خان کرے۔ عمران خان نے ڈیل کہاں سے کرنی ہے؟ عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو 5 سال پہلے جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے، 3 سال پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر لیتے، 2 سال پہلے یہ جو حکومت کو بنانے والے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے، اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 8 فروری کو بہترین موقع تھا، پاکستان کی عوام کو سائڈ پر رکھ کر ان کے ووٹ بینک کو استعمال کرتے ہوئے ڈیل کر لیتے، لیکن اس نے ڈیل نہیں کی۔ عمران خان کی تحریک کے لیے پاکستان جنید اکبر صاحب جو ہیں اب وہ لوگوں کو موبلائز کرنے جا رہے ہیں، اور تحریک چلے گی، اور یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان تحریک انصاف، میری کے پی میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، پارٹی کو آرگنائز کریں گے، اور میں آپ کو ویورز اب یہ بتا دوں کہ یہ آخری موقع ہے، یاد رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف اگر اب بھی لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہی، موبلائز تو کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جب اپنی ایفرٹس کر کے اسلام آباد پہنچتے تو آگے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ کو جو آپ کے ساتھ ہے اس کو عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال نہ کر سکے تو پھر لوگ آپ کے لیے نہیں نکلیں گے۔ لوگ اگر عمران خان کال دے گا، بہنیں کال دیں گی تو نکلیں گے، لیکن آپ کے کہنے پر نہیں نکلیں گے۔ یاد رکھیے گا، جنید اکبر کوشش کریں جی، اور اللہ تعالیٰ کرے عمران خان کی رہائی جلد سے جلد ہو، کیونکہ ہمیں دفاعی اعتبار سے تو ہم بہت مضبوط ثابت ہوئے، اور ہماری پرفارمنس یہ بتا رہی ہے، دنیا یہ بتا رہی ہے، لیکن سفارتی محاذ کے اوپر ہم کتنے مضبوط ہیں، وہاں پر سرکار آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، اور لیڈرشپ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس وقت باہر موجود نہیں ہے، وہ جیل میں بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف نے جو جی بڑا کام کیا ہے، سوشل میڈیا کس طرح سے ایک پاکستان کے لیے کھڑا رہا، محب وطن لوگوں کا، یہ کوئی ایسا ناراض لوگوں کا گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ محب وطن لوگ ہیں، محب وطن نوجوان ہیں۔ ان کا لائے عمل کیا تھا، یہ میں فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ 8 مئی سے 12 مئی کے دوران نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے ٹوٹل 184 پوسٹ کی گئی۔ یہ اب آپ کو نا پورا فگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے 641 پوسٹ کی گئی، آلموسٹ 6 گنا آپ کو ڈبل یہ پوسٹ نظر آئیں گی۔ ان میں اوریجنل پوسٹ نون لیگ کی 100 اور پی ٹی آئی آفیشیل کی 198 تھی۔ نون لیگ کی ان پوسٹ پر ویوز 2 کروڑ، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیلز کے ویوز پر 5.5 کروڑ سے زائد ہیں۔ نون لیگ کی اوریجنل پوسٹ پر ویوز 15 لاکھ، جبکہ پی ٹی آئی آفیشیلز کے 1 کروڑ 29 لاکھ سے زائد۔ ان ساری پوسٹ میں پاکستان کا لفظ پی ٹی آئی آفیشیل نے 386 مرتبہ استعمال کیا، نون لیگ نے صرف 100 مرتبہ استعمال کیا۔ ان پوسٹ میں ویوز پاکستان تحریک انصاف آفیشیل کے نون لیگ سے زیادہ۔ زندہ باد کا لفظ پی ٹی آئی آفیشیل نے 83 مرتبہ، جبکہ نون لیگ نے 37 مرتبہ استعمال کیا۔ صرف یہ کہنا ایک فرد کی طرف سے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ سر نون لیگ سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ پاکستان زندہ باد۔ انڈیا کا لفظ پی ٹی آئی آفیشیل نے 111 مرتبہ، اور جبکہ نون لیگ نے 77 مرتبہ استعمال کیا، یا ایک برے تناظر میں اس کی کمپیریزن کیا۔ لفظ مودی نون لیگ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے صرف 2 مرتبہ ٹویٹ ہوا، اور جس کے ویوز جو ہیں 10,000 تھے، جبکہ لفظ مودی تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے 45 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا، اور اس کے ویوز 3.5 ملین سے زائد تھے۔ اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپریشن نواز شریف نے ڈیزائن کیا۔ تو سر آپ کو پتہ چل گیا، اب تو خیر وہ میمز بھی بنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی فیکٹری میں بیٹھے نقشہ بنا رہے ہیں، نقشے ان کے پاس ہیں، لائنیں کھینچ رہے ہیں، جہاز
کی مرمت کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے لوگوں کو روکیں گے اور کس طرح سے اپنے اس بیانی کو بنانے کی جو ناکام آپ بار بار کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام نے آپ کو اصل آئینہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے۔ میں ویورز آپ کو بھارت کے حوالے سے کچھ خبریں دوں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرگودا میں کیا ہوا، اور پھر یہ جو مفتی قوی صاحب کو جو کوڑے پڑنے والا معاملہ یہ اصل میں ہے کیا۔ ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ ظلم بھارت کی بحریہ نے کیا ہے خبر کے مطابق، اور اس کے اوپر اقوام متحدہ نے بڑا ایکشن لیا۔ بھارتی بحریہ کی جانب سے روہنگیا مہاجرین کو سمندر میں پھینکنے کی خبروں پر اقوام متحدہ کا سخت نوٹس، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ اقدامات غیر انسانی، ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ تصور کہ روہنگیا مہاجرین کو بحری جہازوں سے سمندر میں پھینکا گیا انتہائی خوفناک ہے، جبکہ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت ان واقعات کی مکمل تحقیقات کر کے وضاحت پیش کرے۔ انہوں نے کیا وضاحت پیش کرنی ہے؟ اقوام متحدہ 78 برسوں سے سویا ہوا تھا، کشمیر میں جو کچھ ہوا، فلسطین میں جو کچھ ہوا، آپ تو اس کا بھی جواب نہیں لے سکے۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ لوگ وہاں فلسطین کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا ہوگا، بھائی جنہوں نے مرنا تھا، جو شہید ہونے تھے، وہ ہو چکے، اور آپ دنیا کے دورے کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں۔ کاش انسانیت کے نام پر بھی ڈیل کر، یہاں پہ بھی نا آپ کو دوگلا پن نظر آئے گا۔ وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تجارت کے ذریعے جنگوں کو ختم کریں گے، کاش آپ یہ جنگ فلسطین میں بھی ختم کروا دیتے، اور بہت سارے جو شہید بچے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، جنہوں نے ابھی زندگی کو صحیح طرح سے دیکھنا تھا، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے آپ نے جو ہے وہ سلا دیا۔ اب ایک اور جو اسی سے جڑی خبر، اور یہ دوگلا پن جہاں پہ امریکہ کا ہے کہ غزہ میں بہت سے افراد بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنا ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور دوگلا پن جو آپ کو نظر آئے گا بھارتی کرکٹ بورڈ کا، اور وہاں پر کیا ہوا، جے شاہ کیا کہتے ہیں کہ بھارتی فوجیوں کے حق میں پیغام، چیئرمین آئی سی سی کے دوگلے پن پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے معروف صحافی میلکم کون، انہوں نے جے شاہ کی دوگلی پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی نے آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ پر تو کرکٹ بیٹ پر امن کی علامت فاختہ کی تصویر لگانے پر پابندی لگائی تھی، مگر بھارتی وزیر داخلہ کے بیٹے اور آئی سی سی چیئرمین جے شاہ پاک بھارت کشیدگی میں بھارتی فوج کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا جو کردار تھا وہ نیوٹرل کا ہونا چاہیے، لیکن یہ نیوٹرل بھی ویسے ہی ثابت ہوئے جیسے نیوٹرلز ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی یہ تنقید جو ہے اس وقت وہ کی جا رہی ہے۔ تو ویرز یہ دوگلا پن ہے بھارت کا، یہ دوگلا پن ہے آئی سی سی کا، اور یہ جو ان کا خواب تھا کرکٹ کی دنیا پر راج کرنے کا، آج آسٹریلوی جو صحافی ہے انہوں نے ان کا جو ہے وہ پول کھول دیا ہے۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بہت ہی افسوسناک، دل دہلانے والی خبر ہے، اور یہ واقعہ ہے سرگودا کا، جہاں پر محمد شہزاد نامی ایک نوجوان کے اوپر بری طرح تشدد کیا گیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، میں آئی وش کہ میں وہ چلا سکتا، کیونکہ یہاں پہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے ایک تو، اور دوسرا کمیونٹی گائیڈ لائن سے اجازت نہیں دیتی کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا سکیں۔ میں آپ کے سامنے وہ منظر کشی کر دیتا ہوں کہ 5-6 لوگ تھے وہاں پر، درندے، نوجوان نہیں کہنا چاہیے، درندے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس نوجوان کے پاؤں پکڑے، اور پیچھے سے جو ویڈیو بنا رہا تھا، وہ سارے ظالم لوگ جو ہے نا ویڈیو بنا کر تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ایک جس ویڈیو کو اس نے ریکارڈ کیا، جس بندے کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کہتا ہے کہ ہن ایدا پوز بنے ہیں نا، اسے الٹا کرتے ہیں، اور اس کی ٹانگوں پر، اس کے کمر کے اوپر جو انہوں نے جس طرح بےایمانہ تشدد کیا گیا، اس طرح تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا، جانوروں کے بھی سر کوئی حقوق ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کا ایک تو پولیس کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، کہاں ہے وہ مریم میڈم سی ایم؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی تو حرکت میں آئے گا، اور کوئی تو سوال کرے کہ یہ سرگودا کے اندر، آپ کے پنجاب میں یہ تمام کچھ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پھر انفارچونیٹ اس میں انسیڈنٹ کیا ہوا، غریبوں کا، مجھے نہیں پتا اس سٹوری کا دوسرا اینگل کیا ہے، اسے کیوں مار پڑ رہی تھی، اور یہ لوگ کون ہیں، اور وجہ کیا بنی۔ وجہ کوئی بھی تھی، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کسی کے اوپر تشدد کریں۔ اب محمد شہزاد جب یہ ویڈیو سرکولیٹ ہوئی، اوبویسلی اس کے اوپر ریاکشن بھی آنا تھا، پھر ان کی گرفتاری ہونی تھی، اور جب بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں پولیس یقیناً 4-5-6 دنوں کے بعد گرفتار کر لیتی ہے، یا پھر معاملے کو میڈیا کی حد تک جو ہے وہ رپورٹ ضرور کیا جاتا ہے کہ جناب گرفتاری ہوگی، بعد میں بے شک آپ صلح کر لیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ محمد شہزاد صاحب کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں وہ کرسی پر بیٹھے ہیں،
اور پھر ان کی طرف سے یہ بیان جو ہے دلوایا جاتا ہے. اب وہ واقعہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تشدد کا نشانہ بننے والے شہری کا کہنا ہے کہ تشدد ان کے گھر کا معاملہ ہے. ویڈیو 2 سال پرانی ہے. حیران کن طور پر 2 سال پہلے بھی ملزمان اور تشدد کا نشانہ بنانے والوں نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو آج پہنے. اچھا, ملزم کے بھی وہی کپڑے ہیں, جوتے بھی وہی ہیں, جنہوں نے مارا ان کے بھی کپڑے وہی ہیں, اور وہ کرسی پر بیٹھے ہیں, اور اگر آپ اس کی پوزیشن کو دیکھیں وہ کوئی صحیح طرح نہیں بیٹھا ہوا, تکلیف میں ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس پر ویورز ضرور اپنی آواز اٹھائیے گا. ایسے درندوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو بھی اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے. جو کچھ آج ہوا کم از کم مجھ سے تو وہ دیکھا نہیں گیا. آپ اپنے کمنٹس جو ہیں اس کے اوپر ضرور بھیجیے گا. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ مفتی کوی لال مسجد اسلام آباد پہنچے چائے پینے کے لیے, تو اوپر سے جی مولانا عبدالعزیز صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے اور پھر انہیں مسجد سے نکال دیا گیا. اور پھر ان کے الفاظ کیا تھے کہ نکالو اس بدماش کو, اس نے بہت ساری شادیاں کی ہوئی ہیں. اور پھر انہیں یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یہ دوبارہ یہاں پر نظر آیا, اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ڈانٹ پلائی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ نظر آیا تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا اور سنسار کر دوں گا. مفتی کوی اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں, لیکن ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی. تو یہ لال مسجد پہنچے جہاں پر مولانا عبدالعزیز کی یہ ہتھے چڑھ گئے, اور آئندہ اگر یہ دوبارہ وہاں پر نظر آئے تو ان کو کوڑے مارنے کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کنگ آف کنٹروورسی ہیں, اور مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو مختلف خواتین کے ساتھ جو ہیں یہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.